برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ صدق الله العظيم، بلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں اور شفیق نوجوان دوستوں، عقیدت و محبت کے ساتھ، کام توجہ اور بھرپور وارفتگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، قرآن مقدس کی جن آیات بینات کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ دخان کی آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات بینات میں ارشاد فرمایا، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم ہی نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی ہیں جو ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس برکت والی رات میں حکمت والے تمام امور تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ان آیات کا مفہوم تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ قرآن حکیم یقیناً حکمتوں سے معمور ہے قرآن، اور اللہ تعالی جسے حکمت عطا فرما دے، یوں سمجھو کہ اللہ نے اس کو خیر کثیر عطا فرما دیا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ تعالی حکمت عطا فرمائے تو یقیناً اس کو اللہ تعالی کی طرف سے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ حکمت والا ہے قرآن۔ قرآن کا ہر حکم، قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر بیان حکمتوں سے معمور ہے،
تو گویا کسی نے قرآن کو سیکھ لیا تو گویا اس نے حکمتوں کو سیکھ لیا. جس نے قرآن کو سمجھ لیا یقیناً اس نے حکمتوں کو جان لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام یہ بحر ذخار ہے، علم کا سمندر ہے. جتنا زیادہ گہرا غوطہ لگاؤ گے یقین جانو کہ قیمتی موتی جو ہوتے ہیں سمندر میں وہ نچلی سطح پر ہوتے ہیں. سب سے جو نیچی والی سطح ہے اس کی وہاں پر قیمتی موتی ہوتے ہیں. تو غواص غوطہ لگانے والا جتنا زیادہ گہرا غوطہ لگاتا ہو اس کے ہاتھ میں اتنی ہی قیمتی موتی آئیں گے. تو بلا تشبیہ بلا تمثیل قرآن حکیم جو حکمت والا قرآن ہے یہ اللہ کے علم کا ایک سمندر ہے. اس میں جس نے زیادہ غوطہ لگایا یعنی گہری نظر فکر کی تو اللہ تعالیٰ اس کو حکمتوں کے اتنے قیمتی موتی عطا فرماتا ہے. اب حضور سے بڑھ غواص کون ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے جس طرح قرآن کو جانا، قرآن کو پہچانا، قرآن کو سمجھا سمجھایا، میرے آقا سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے؟ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کر لیے اس کے بعد اللہ کے پیارے حبیب کی صحبت بافیض سے مالا مال ہوئے. حضور کی صحبت میں وہ علم حاصل کرتے. 12 سال کی مدت میں آپ نے سورہ بقرہ کی تعلیم حاصل کی. اللہ اکبر. سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، مکمل 2.5 بھی نہیں ہے، سمجھو کہ 2.25 پارہ. یہ 2.25 پارہ میں جو آیتیں، جو اللہ کا بیان، اس کا فرمان، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال تک سیکھتے رہے. ہر آیت کا معنی، مطلب، مفہوم، تفسیر، سیاق و سباق، شان نزول، یہ ساری حکمتیں رسول پاک نے ان کو سکھایا. تو اب علم کا اندازہ لگائیے سرکار کا علم کتنا وسیع الشان ہے. ایک سورت کی تعلیم 12 سال تک آقا دی ہے. اللہ. اور حضرت مولا علی سید السادات سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کا جتنا بوجھ ہوتا ہے اتنی وزنی کتابیں لکھ ڈالوں 70 اونٹوں کے برابر، پھر بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے سورہ فاتحہ کی مکمل تفسیر لکھی ہے. اللہ، کیا علم ہے، غور کرو آپ. اللہ تعالی کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب پر قرآن حکیم کو نازل فرمایا اور حبیب پاک صاحب الراق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا. آج کتنی کتابیں ہیں آپ ملاحظہ فرمائیے. ایک ایک پارے کی جلدیں جو تفصیل کی موجود ہیں، الگ الگ مفسرین نے اپنے اپنے کتابوں کے اندر جو موتی جمع کیے ہیں وہ پڑھنے سے اور دیکھنے سے سننے سے متعلق ہے. حضرت سیدنا تفسیر جلالین جس نے لکھی ہے، تفسیر روح البیان، تفسیر خازن، تفسیر روح المعانی، تفسیر کبیر، تفسیر ابن عباس، یہ تفسیریں ایسی ہیں
کہ ایک ایک پارے کی کئی کئی جلدیں ہیں، اس میں جو رموز، اسرار، حکمتیں جو بیان فرمائے ہیں وہ دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق ہے۔ اب جیسا کہ ایک حرف ہے عین، عین عربی زبان کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ لفظ یا حرف ایک ہوتا ہے لیکن اس کے معنی بہت کثیر نکلتے ہیں، بہت زیادہ معنی نکلتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ایک بتایا مثال کے طور پر حرف عین، عین کے ایک معنی آتے ہیں آنکھ، وہی عین کے ایک معنی آتے ہیں پانی کا چشمہ، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اور آپ کے ہمارے بدن میں جو گھٹنا ہے اس کو بھی عربی زبان میں عین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حرف ایک اور معنی کتنے مختلف ہیں۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کو جو رسول پاک نے پڑھ کر سنایا وہ 7 طریقوں سے تلاوت کی حضور نے، قرأت سبع جسے کہا جاتا ہے، 7 طریقوں سے۔ مثال کے طور پر لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، یہ جو سورہ برات کی آخری آیت ہے اس میں ایک قرأت تو یہ ہے جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو، لقد جاءكم رسول من انفسكم، اس کے معنی ہے تحقیق آئے تمہارے پاس تمہارے ہی جانوں میں سے ایک رسول۔ اب حضور نے ایک اور طریقے سے اس کی قرأت فرمائی، لقد جاءكم رسول من انفسکم، انفسکم ایک ہے سین کے نیچے زیر اور ایک ہے سین پر زبر، زیر کے معنی اور ہو گئے، زبر کے معنی اور ہو گئے۔ انفسکم کے معنی تمہاری جانوں میں سے، انفسکم کے معنی تم میں سب سے زیادہ جو نفیس ہیں وہ تشریف لائے ہیں۔ پاکیزہ، نفیس کس کو بولتے ہیں؟ پاکیزہ، تم میں سب سے زیادہ پاکیزہ ہے وہ رسول تشریف لائے ہیں۔ انفسکم کے معنی ہو گئے۔ اس طریقے سے قرآن کی آیتیں 7 طریقے سے پڑھی جاتی ہیں جس کو سبع، قرأت سبع کہا جاتا ہے۔ لیکن عموماً پوری دنیا میں سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کی روایت سے قرآن ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہندوستان میں اور دیگر دنیا کے علاقوں میں جو ہم اعراب کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں وہ قرأت امام حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ زیادہ مشہور ہے، اور دوسری بھی قرأتیں ہیں۔ کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں کسی حرف کو کھینچنا پڑتا ہے جہاں مد ہوتا ہے، اور بعض قرأتوں میں مد نہیں ہے، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ معنی تو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے لکھا اور سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ اب جس کے ہاتھ جو معنی لگے اس نے وہ معنی کے حساب سے قرآن کی تفسیروں کو بیان کیا، لیکن اس میں کوئی گستاخی والا پہلو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کوئی بے ادبی والا پہلو نہیں ہے۔ لیکن یہ اشرف علی تھانوی جو گستاخ رسول ہے، جس نے رسول پاک علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کا ترجمہ گستاخانہ انداز میں کیا، کیا انداز میں کیا آؤ بتاتا ہوں آپ کو۔ لکھا کہ انا فتحناک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس کا معنی لکھا اشرف علی تھانوی نے کہ اے محمد ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ بخشے اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ۔ انہیں حضور کو گناہگار لکھا، یہ تو گستاخی والا پہلو ہو گیا۔ حضور گناہگار ہے؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے۔
حضور گناہگار تھے؟ کون سا نہ کیے سرکار؟ ایمان والا تو اپنے آقا و مولا کو معصوم مانتا ہے. معصوم کے معنی ہے گناہوں سے پاک، غلطیوں سے پاک، خطاؤں سے پاک. اس کو کہتے ہیں معصوم. اللہ کا ہر نبی معصوم ہے، اللہ کا ہر رسول معصوم ہے، ہر فرشتہ معصوم ہے. میرے آقا چونکہ سب کے سردار ہیں تو معصوموں کے بھی میرے آقا سردار ہیں. ان کے تعلق سے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اللہ نے گناہ بخش دیے. اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا مہربان ہے، لیکن جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے اس کی بخشش کا کیا سوال ہے؟ جس کی غلطیاں ہیں اس کی خطاؤں کی معافی ہوگی، جو جرم کیا ہوگا اس کے جرم معاف کیے جائیں گے. لیکن یہاں تو رسول پاک کو مجرم بتا دیا، خطا کار گناہگار بتا دیا. یہ انگریزوں کا پیسہ کھا کر کے ترجمہ لکھا. رسول پاک نے ایسی تفسیر نہیں بیان کری، حضرت عباس نے ایسی تفسیر نہیں بیان کی، تفسیر جلالین نے ایسی تفسیر نہیں بیان کی، بلکہ ان لوگوں نے تفسیر تو یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی صورت سے گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمائے گا. اور اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ قرآن کا لکھا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے حبیب، ہم نے تم کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے. اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخشے. یہاں حضور کے گناہ مراد نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ حضور کی امت کے گناہ مراد ہیں. اب بتاؤ، یہ اشرف علی تھانوی کے فالوور تبلیغی جماعت والے اسے ہم اختلاف اسی بنیاد پہ کرتے ہیں. یہ گستاخ رسول کا ساتھ دینے والی جماعت ہے، گستاخیوں کو پھیلانے والی جماعت ہے. اس لیے ہم جماعت سے نفرت کرتے ہیں. سمجھے آپ؟ کوئی اور وجہ نہیں ہے نفرت کی. پیسے کی بنیاد پہ اختلاف نہیں ہے، جائیداد کی بنیاد پہ اختلاف نہیں ہے، میرے آقا کی عظمت کی بنیاد پہ اختلاف ہم کرتے ہیں. یہ ہمارے نبی کو گناہگار کہتے ہیں، اس لیے اختلاف کرتے ہیں. جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک تو معصوم ہے، حضور گناہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے اپنے پیارے نبیوں کی، وہ گناہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے بچہ، کسی کے بھی پیٹ میں پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، تو ادھر شیطان میں بھی اس بچے کا جوڑی دار پیدا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں ہمزاد الشیطان. ہمزاد یعنی ساتھ پیدا ہونے والا. ادھر ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہوئے، ادھر شیطان کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، ہمارا جوڑی دار بنا دیا گیا. اس کو ہمزاد الشیطان کہتے ہیں. تو آقا نے فرمایا میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. میں ادھر پیدا ہوا اور میرے ساتھ بھی ادھر شیطان کی ضروریت میں اضافہ ہوا اور وہ میرے ساتھ رہا، لیکن میری صحبت میں شیطان رہ کر ایمان والا بن گیا ہے. سبحان اللہ. جب شیطان سدھر جائے میرے آقا کی صحبت میں، میرے آقا کا نفس نہیں، میرے آقا کے ساتھ کوئی شیطان نہیں جو بھٹکا دے، گمراہ کر دے. ہم بھٹکتے ہیں، ہم گمراہ ہوتے ہیں اس لیے کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے. اور اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان ہی تو ہے جو ہم کو بہکاتا رہتا ہے، گناہوں میں ڈالتا رہتا ہے. جب میرے آقا کا شیطان تو ایمان والا ہو چکا ہے، ابان بہکا سکتا ہے میرے آقا کو. بہکانے والا خود سدھر گیا ہے میاں، لیکن یہ ان کو اتنی عقل نہیں ہے. عقل مارے گئی ان کی. پیسہ کھا گئے انگریزوں کا، منہ مانگا اور لکھ دیا ترجمہ کہ حضور گناہ کیے تھے معاذ اللہ. اتنا ہی نہیں بلکہ حضور کو گمراہ بھی لکھا قرآن میں. گمراہ. سورہ ضحیٰ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك
ضالا فہدی. یہ جو آیت ہے ووجدک ضالا فہدی، اس کا ترجمہ اشرف علی تھانوی نے یوں لکھا، اور اے محمد ہم نے تم کو بھٹکتا پھرتا پایا سو ہدایت دے دی. میرے سرکار بھٹکتے پھرتے تھے دیوانوں کی طرح، جیسے دیوانہ بھٹکتا پھرتا ہے، جیسے گمراہ جو ہے بھٹکتا پھرتا ہے، ایسے حضور بھٹکتے پھرتے تھے. یہ لکھا ہے ترجمہ. اس لیے ہم اشرف علی تھانوی کو مردود کہتے ہیں کیونکہ اس نے رسول پاک کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے. میرے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے وہ شیخ ہو، کوئی ہو، پیر ہو کہ مولوی ہو کہ ملا ہو، ہماری نظر میں وہ مردود ہے، کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. ہم اس کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے جو آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. آپ کیا سمجھیں؟ جواب دیجئے نا بھائی. سارا مجمع بولے کیا سمجھتے ہیں گستاخ رسول کو آپ؟ ابھی ششوپن میں پڑھے ہیں بعض لوگ، کیا بولے ہیں؟ سیدھی جانب والے تو زوردار آواز میں لگا دیے نعرہ، لیکن بائیں جانب سے آواز بہت کم کم آئی. یہ ایمان کی کیفیت کو فوراً ظاہر کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام. ابھی عقل والے سوچتے رہ جاتے ہیں، عشق والا پار ہو جاتا ہے. اٹک جائیں گے عقل والے، عقل کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں، ارے بولنا صحیح ہے کہ ناجائز، جائز ہے کہ ناجائز. ارے بہت بڑا مولانا تھا بھائی، انہیں بھی کافر کہتا بولنا اس کو. ارے گستاخ رسول ہو گیا جب وہ، چاہے کوئی ہو کافر ہو گیا وہ. وہاں سوچنے کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ ہر گستاخ رسول کافر ہے، کوئی ہو چاہے کہیں کا ہو. اس میں ششو پنج والی بات ہی نہیں ہے، بالکل کلیئر کٹ والا معاملہ ہے. تو اس عقیدے پر جمے رہو، انشاءاللہ رسول پاک کی توجہ ہوگی. سرکار خوش ہوں گے کہ میرے عاشق ہیں. یہ سچے عاشق تو یہ ہے کہ میرے گستاخوں کو کافر مانتے ہیں، یہ سچے عاشق ہیں میرے. سرکار نظر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ. رسول پاک کی رحمت کا فیضان ہم سب کو دونوں جہاں میں نصیب ہوگا. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علی رسول اللہ. تو بات بہت طویل ہو جائے گی کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ساری تفصیلات میں بیان کر سکوں. بس یہ اتنا سمجھ لو کہ قرآن کریم کا جو ترجمہ گستاخانہ انداز میں کیا ہے، یہ ان کا اپنا ترجمہ ہے، ان کی اپنی من کی بات ہے، ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے. اور جو تفسیریں لکھی گئی عربی زبان میں، یہ تفسیریں لکھنے والے صحابہ تھے یا تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ تھے، مجتہدین تھے، محدثین تھے، مفسرین تھے. انہوں نے وہی تفسیر کو بیان کیا ہے جو اللہ کے رسول سے جن صحابہ نے سیکھا تھا، جو روایتیں ان تک پہنچی تھیں، ان روایتوں کو انہوں نے بیان فرمایا. لیکن گستاخی والا انداز کسی کا نہیں تھا جیسے ان مردود کا ہے. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. تو ترجمہ کیا لکھا اس کا کہ اے محمد ہم نے آپ کو بھٹکتا پھرتا پایا تو ہدایت دے دی. اور ایک حدیث نے ترجمہ یوں لکھا، اے محمد ہم نے تجھ کو گمراہ پایا سو ہدایت دے دی. اور ایک مردود نے یہ ترجمہ لکھا ملعون نے کہ اے محمد ہم نے تجھ کو شریعت سے بے خبر پایا سو ہدایت دے دی. یہ سب ترجمے غلط، گستاخانہ. نہ میرے سرکار کبھی بھٹکتے پھرے، نہ کبھی میرے آقا گمراہ ہوئے، نہ کبھی میرے آقا شریعت سے بے خبر ہوئے. میرے سرکار کی اداؤں کا نام خود شریعت ہے. میرے آقا جو ادا فرماتے وہی شریعت ہے. اب اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا عشق رسول میں ڈوب کر. ایسا نہیں کہ افراط و تفریط والی بات ہو، غلو والی بات ہو، نہیں، جو حقیقت ہے وہی بیان فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے حبیب، انداز دیکھو، اے محمد،
بیٹا باپ کا نام لے کے پکارا تو دنیا والے بولتے کیا بدتمیز اولاد ہے جی، باپ کا نام لے کے پکارا بولتے، جبکہ ہمارے آقا ہم مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں ہے. ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد کہہ کے تم نہ پکارو، یہ پکارنے کا صرف اللہ ہی کو ہے، تم کو نہیں ہے. تم کو پکارنا ہو یوں پکارو، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا یاسین، یا طٰہٰ، یا مصطفیٰ، یا مجتبیٰ، یا مرتضیٰ، تم ہی اس طرح پکارو، لیکن حضور کو نام لے کر نہ پکارو اے محمد. صحابہ نہیں بولے، یہ ٹوٹ پنجوا، یہ 14ویں صدی کا ڈالڈا، اس کو کس نے حق دے دیا رسول پاک کو نام لے کر پکارنے کا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ اے حبیب، سبحان اللہ، اے محمد نہیں، اے حبیب، تم کو تمہارے رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا. خود رفتہ کے معنی بالکل اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو محبت الہی ہے، محبت الہی میں غرق کر دینے کا نام ہے واللہ. اے حبیب، ہم نے تم کو اپنی محبت میں ڈوبا پایا تو معراج کی رات اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دیا. یہ ہے ترجمہ، اس کا صحیح ترجمہ. لیکن ان بیہودوں نے جو ہے رسول کو کوئی گمراہ دیا، کوئی شریعت سے بے خبر، کوئی بھٹکتا پھرتا لکھ دیا. اور مسلمان بیچارے اتنے بھولے بھالے، حیدرآباد کے خاص کر، معاف کرنا، بہت بھولے بھالے ہمارے حیدرآبادی نوجوان، حیدرآبادی مسلمان ہتیلی میں جنت دکھاتے اس کے وارفتہ ہو جاتے ہیں. اتنی چکنی چپڑی باتیں کرتے، جھک جھک کے سلام کرتے ہیں یہ وہابی لوگ تم کو، تاکہ تم کو اپنا ہمنوا بنا لیں. بڑی محبت جتاتے ہیں، تحفے لا کر دیتے ہیں، تحائف پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے چکر میں نہ آنا، بلکہ ان سے دوری اختیار کرنا. ایاکم و ایاہم، ان سے دور رہو، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، کیونکہ تمہاری ان کی صحبت جو ہے تمہیں تباہ کر دے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایڈز کی بیماری والے کے قریب آپ نہیں رہتے، جذامی کی بیماری والے کے آپ قریب نہیں رہتے. اگر کوئی جذام کا مریض آپ سیٹ کے بازو آ کر بیٹھ جائے، فوراً نظر پڑتے ہی آپ تھوڑا کھسکنا شروع کر دیتے ہیں. اگر وہ اور کھسکے تو آپ وہاں سے اٹھ کے چل ہی دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا جب جذامی کا مریض تمہاری صحبت میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے تو وہاں بھی کیسے لائق ہو جائے گا؟ جان بچانا چاہتے ہو تو جذامی کے قریب بیٹھو، ایمان بچانا چاہتے ہو تو وہابی کے قریب مت بیٹھو. بالکل دو ٹوک بات ہے. ایمان بچانا چاہتے ہو تو ان بدعقیدہ لوگوں کی صحبت میں نہ رہو، ایمان تمہارا برباد ہو جائے گا. اب یہ جتنے برباد ہو گئے صحبت میں جا کے برباد ہوئے. بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، کبھی ٹھنڈا پلاتے ہیں، کبھی چائے پلاتے ہیں. ہمارے لوگ چائے پیتے، ارے بڑا اچھا آدمی ہے، اور بیچارہ بول آتے ہی چائے پلاتا، بریانی کھلاتا، مٹھا کھلاتا، کولڈ ڈرنک کھاتا، آئس کریم کھلاتا. ارے کھانے کے لیے ہم اپنا ایمان نہ بیچیں خدا را. کھانا تو تمہیں اللہ تعالیٰ جو تمہاری مقدر میں رکھا ہے ملے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے تمہیں عزت کی مہمان نوازی کی جائے گی، بشرطے کہ تم ایمان اپنا سلامت رکھو. ایمان سلامت رکھو تو اللہ تمہیں مہمان نوازی کرے گا. کیسی روزی سے کرے گا؟ اور رزق کریم، عزت والی روزی سے مہمان نوازی کرے گا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال صاحب نے، بڑے عاشق رسول تھے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی اچھی بات کہہ دی. فرماتے ہیں کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، بھوکے مر جاؤ لیکن ایسی روزی مت کھاؤ اس روزی سے تمہاری قوت پرواز ختم ہو جاتی ہو. فرماتے ڈاکٹر اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. ایسی روزی نہیں چاہیے ہم کو جو ہمارا ایمان برباد کر دے. ابھی بھی سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. ہمارے حیدرآباد میں مروت پاس و لحاظ بہت زیادہ کرتے ہیں لوگ. ارے پڑوس میں بھائی بیچارہ نہیں گئے تو برا مانی، مر گیا تو جنازے میں شرکت نہ کرنا وہابی کے. اگر شریک ہو جاؤ گے تو پھر بیوی نکاح سے نکل جائے گی، نکاح دوبارہ پڑھانا رہے گا، ایمان دوبارہ تجدید کرنا پڑے گا. اگر کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کیے ہیں تو پھر دوبارہ بیعت کرنا پڑے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے پیارے، بہت بڑے پاپڑ چھیڑنے پڑیں گے. اگر وہابیوں کے جنازے میں شرکت کرو گے، وہابی سے ہاتھ ملاؤ گے، وہابی کے نکاح میں شرکت کرو گے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے
آپ حیدرآباد سے باہر نکل کے جائیے، مہاراشٹر، کرناٹک کا کوئی بھی علاقہ، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیے، وہاں پر معاملہ ایسا پکڑ بندی کا ہے، پکا سنی ہے تو پکا سنی ہے، یا پکا وہابی ہے تو پھر پکا وہابی ہے۔ سنی وہابی کے پاس نہیں جاتا، وہابی سنی کے پاس نہیں آتا۔ سنی کے پیچھے وہابی نماز نہیں پڑھتا، وہابی کے پیچھے سنی نماز نہیں پڑھا۔ سنی کے گھر نکاح نہیں، سنی کے گھر وہابی کی لڑکی نہیں آ سکتی، اور وہابی کے گھر سنی کا رشتہ نہیں جا سکتا۔ بالکل ایک مار دو ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان بھی الگ الگ ہیں ان کے، وہابیوں کے قبرستان الگ، سنیوں کے قبرستان، یہاں سب مکس والا معاملہ ہے۔ اب شب برات آ رہی ہے، جا کے پورے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ ہر قبر میں دفن ہونے والوں کو سمجھتے ہیں انہیں مسلمان تھا، جبکہ کتنے اس میں گستاخ رسول دفن ہوئے کو نہیں معلوم، کتنے رسول پاک کی توہین کرنے والے قبرستان میں دفن ہو چکے ہم کو نہیں معلوم۔ تو اب دعائے مغفرت کیا گستاخان رسول کے لیے کریں گے؟ گستاخ رسول کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے حبیب ان منافقین کے لیے اگر آپ 70 مرتبہ آپ بھی دعا فرمائیں گے تو اللہ ہرگز نہیں معاف کرے گا منافقین کو، کیونکہ انہوں نے آپ کی شان میں توہین کی ہے۔ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کریم میں۔ آپ لوگ قرآن کو پڑھو، سمجھو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھو گھروں میں، روزانہ ایک ایک رکوع کا ترجمہ پڑھتے رہو۔ اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، لوگ اکثر قرآن شریف کی تلاوت کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا معنی مفہوم بھی سمجھتے جائیے۔ ترجمے والا قرآن لائیے، کنز الایمان، کون سا لائیں گے؟ کنز الایمان لائیے، اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ترجمہ، انشاءاللہ وہ ترجمہ قرآن انگلش زبان میں بھی چھپ چکا ہے، ہندی میں بھی چھپ چکا ہے، اردو زبان میں بھی چھپ چکا ہے۔ اگر جو آپ زبان جانتے ہیں وہ زبان والا ترجمہ لا لیجئے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں طاقت و قوت آئے گی۔ اور اس کا نام اسی لیے اعلیٰ حضرت نے رکھا کنز الایمان، ایمان کا خزانہ۔ کنز الایمان کے معنی ایمان کے خزانے کیا آتے ہیں؟ تو شب برات آنے والی ہے، تو اس رات میں قبرستان جانا ضرور ہے، لیکن قبرستان میں ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مسلمان مرد مسلمان عورتوں کے لیے اس طرح دعا نام لے کر کے کیجئے، مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والے عورتوں کی مولا سب کی مغفرت فرما۔ سمجھ گئے؟ اب جو ایمان والے اس میں ہیں ان کے لیے آپ کی مغفرت کی دعا ہو رہی ہے، اور جو ایمان والے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا آپ کی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ سلام بھی کرنا ہے، قبر والوں کو حکم ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جب قبرستان کے سامنے سے گزرو تو سلام کرو۔ کس طرح سلام کرو؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلام ہو۔ لیکن اب سب مکسنگ والا معاملہ ہے، قبرستان میں ادھر کا بھی ہے ادھر کا بھی ہے۔ اب کیسے آپ تفریق کریں گے؟ تو اس میں اس طرح اضافہ کر دو، السلام علیکم من اہل السنت والجماعت یا اہل القبور، اہل سنت و جماعت میں سے جو قبر والے ہیں ان پر ہمارا سلام ہو۔ اتنا سب کچھ عربی میں بولنا نہیں آتا تو اردو ہی میں بول لو کہ اہل سنت و جماعت کے جتنے ایمان والے مرد، ایمان والی اور مسلمان مرد مسلمان عورتیں اس قبرستان میں دفن ہیں، ان سب پر ہمارا سلام۔ اس طرح نیت کر لو، انشاءاللہ آپ فیض پائیں گے، کیونکہ شب برات میں قبرستان جانا، قبروں کی زیارت کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ اور آقا نے فرمایا صوموا لیلھا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، رات میں قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ انہیں 15ویں شب جو ہے شب برات کو پوری رات قیام کرو، اللہ کا ذکر کرو، عبادت کرو، ذکر الہی کرو، ذکر الہی سنو، قرآن کی تلاوت کرو، درود و سلام پڑھو، نوافل پڑھو، اور صبح کو روزہ رکھو۔ انشاءاللہ یہ فضیلتوں سے مالا مال ہوں گے۔ اور شب برات جب شروع ہوگی، یعنی 14 تاریخ شعبان کی گزر کر، یعنی جمعرات کا دن آ رہا ہے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز سے ایک 10-15 منٹ پہلے آپ مسجد میں بیٹھ جائیے یا گھر ہی کے اندر، جیسے بھی سہولت ہو، 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیے۔ یہ عمل کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اس پڑھنے والے کو 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 80 سال کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور پھر مغرب کی نماز ادا کر کے آپ گھر جائیے، غسل کیجئے، کیونکہ رات ہونے پر ہی غسل کرنا ہے،
دن کے غسل کی اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی رات کے غسل کی فضیلت ہے. مغرب کے بعد سے رات لگتی ہے نا، مغرب سے، تو رات میں غسل کرنا ہے شب برات میں. تو کس طرح کریں گے؟ 7 عدد پتے بیر کے پانی میں ڈال کر گرم کیجئے، پھر وہ گرم پانی سے آپ غسل کیجئے. انشاءاللہ سال بھر تک نیا جادو آپ پر نہیں اثر کرے گا. بعض لوگ حوالے پوچھتے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ارے ہر چیز کتابوں میں نہیں ہوتی میاں، کچھ علم سینہ بھی ہوتا ہے جو بزرگوں سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. اگر ہر چیز کتاب میں ہوتی تو آج ہر گھر میں اللہ والا ہوتا تھا. نہیں، کوئی گھر ہی نہیں ہوتا تھا اللہ والوں سے. کتابوں میں ہر چیز نہیں ہے. کتاب میں تو اتنا ہی ہے جتنا آپ کو سکھایا گیا ہے. اب اس کے علاوہ سیکھنا ہے تو علم سینہ، بزرگوں کے سینے میں جو علم ہے، جو سینہ بسینہ آیا، اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ہر چیز کا حوالہ لوگ پوچھتے ہیں میں تمہارے فائدے کی چیز ہے، عمل کر لو، فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. بیر کے پتے ڈال کے نہانے میں آپ مر نہیں جائیں گے. مرنا تو ہے بہرحال، مردوں کو نہلاتے پانی بیر کے پتے ڈال کے آپ زندہ ہو کے نہا رہے ہیں. پریشان مت ہو، مریں گے نہیں، بلکہ جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جب موت آئی تو آئے گی، اس کو وہ وقت مقرر ہے اس کا. چاہے بیر کے پتے ڈال کے نہاؤ یا نہ نہاؤ، موت تو اپنے وقت پر آ کر رہے گی. نہ یستقدمون ساعۃ ولا یستاخرون ساعۃ، نہ ایک لمحہ موت پہلے آتی ہے، نہ ایک لمحہ بعد آتی ہے. جو وقت مقرر ہے، لکل امر وقت معلوم، ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے. جو وقت اللہ کی طرف سے مقرر ہے وہ وقت میں ہر کام ہو جاتا ہے. تو اس لیے بدگمانی کا شکار مت ہوئیے. جو بزرگوں نے بتایا ہے اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس مسجد میں نماز عشاء شب برات میں 9:30 بجے ہوگی. 9:30 بجے عشاء کی نماز ہوگی. سنت و نوافل کے بعد جلسہ فضائل شب برات کا انعقاد عمل میں آئے گا. جلسے میں انشاءاللہ ہمارے علماء کرام تشریف آئیں گے، میں بھی حاضر رہوں گا. اور اس کے بعد جلسہ ہونے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے گی 3 مرتبہ. پھر یہاں سے فارغ ہو کر کے آپ سیدھے بڑا بازار یاقوت پورہ تشریف لائیے. وہاں پر مرکزی عظیم الشان جلسہ فضائل شب برات، وہ جلسہ دستار بندی دارالعلوم فیض رضا مقرر ہے، جس میں الحمدللہ اس سال مدرسے سے 9 بچے حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں، جن کے سروں پر دستار باندھی جائے گی. میں امید رکھتا ہوں کہ وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے. حیدرآباد کے بچے ہیں، آپ کے ہمارے محلوں کے بچے ہیں، جن کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم دے کر کھلایا، شرم قربانی سے جن بچوں کی آپ نے مدد کی، یہ وہی بچے تیار ہو کر حافظ قرآن بن کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں انشاءاللہ. بولو یہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ نہیں ہے کہ قوم کو 10 سنی بچے حافظ قرآن مل رہے ہیں. گزشتہ سال 13 بچے حافظ قرآن بنے تھے اور اس سال 10 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس طرح ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں بچے حافظ و قاری عالم بن کر نکلتے رہیں. اور رمضان کا مہینہ رہا ہے، وہابیوں کے مدرسے کو زکوٰۃ مت دیجئے، بدعقیدوں کی مدد مت کیجئے، بلکہ آپ کو مدد کرنا ہے تو اہل سنت و جماعت کے اداروں کی مدد کیجئے، جس میں ایک ادارہ اہل سنت و جماعت کا آپ کا جانا پہچانا دارالعلوم فیض رضا ہے، جس کا یہ فقیر ذمہ دار ہے، اس کا میں چوکیدار ہوں، اس میں نگران کار ہوں. بہرحال اس مدرسے کی آپ ہمیشہ مدد فرمائے ہیں، اس مرتبہ بھی آپ یاد رکھیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس مدرسے کی ضرور مدد کیجیے، کیونکہ ہم اپنے تعلقات جہاں پر ہمارے اپنے ہیں وہیں سے ہم امداد حاصل کرتے ہیں. سب جگہ نہیں جاتے ہیں، سب کے دروازوں پر کھٹکا نہیں مارتے ہیں، بس یہیں پر اعلان ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگ ہر سال اتنی مدد کر دیتے ہیں کہ سال بھر کا خرچ ہے زکوٰۃ کی رقم سے اور شرم قربانی کی رقم سے الحمدللہ مکمل ہو رہا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس جانب توجہ فرمائیں گے اور اس فقیر کی اپیل کو ذہن میں جگہ دیں گے. اور شب برات کے موقع پر آپ بڑا بازار یاقوت پورہ تشریف لا کر بچوں کے سر پر دستار بندی کا منظر دیکھیں گے اور علماء کرام کے بیانات سنیں گے. باہر سے بھی علماء کرام آ رہے ہیں، ان کے نورانی خطابات آپ کو سننے کو ملیں گے. اور ماشاءاللہ اس جلسے میں گزشتہ سال بھی بیرونی علماء کرام تشریف لائے تھے اور ماشاءاللہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا عوام کا. بہت کامیاب جلسہ رہا. اس سال بھی وہیں پر اسی مقام پر جلسہ ہوگا. بارش ہونے کی صورت میں انشاءاللہ جلسہ اسی مسجد میں ہوگا، مسجد روضۃ الحدیث میں.
ہونے کی صورت، اگر بارش نہیں رہی اور موسم صاف رہا تو پھر بڑا بازار یاقوت پورہ میں ہوگا. شب برات میں ضرور تشریف لائیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کیا ہے نماز کے دوران خیال آئے تو کیا کرنا ہے؟ خیال آنے سے پہلے ہی آپ خیال نہ آنے کا بندوبست کر لیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیتیں، سورہ انعام 7ویں پارے میں ہے، اس کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھ کر 3 مرتبہ دم کر لیجئے. انشاءاللہ برے خیالات نہیں آئیں گے، وسوسے نماز میں نہیں آئیں گے. جن حضرات کو پیچھے جگہ نہیں ملی ہے برائے کرم سامنے کی صفحے پوری کر لیجئے. آپ لوگ صفحے سیدھی کر لیجئے اپنی. بروز ہفتہ ایک عظیم الشان نعتیہ محفل امام باڑہ پلے گراؤنڈ پر مقرر ہے. نعتیہ محفل جس میں حیدرآباد دکن کے مشہور شعراء تشریف لا رہے ہیں. اب اس میں 2 سوال ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کبھی حضور علیہ السلام کے مزار پر پھول پیش کیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ 2 سوال ہیں. انشاءاللہ اس سوال کے جواب شب برات کے جلسے میں دیے جائیں گے. یہ یاد سے دینا چاہیے. جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت ادا فرما دیں.